جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، واو اور از جب، یرفع رفعت سے بلندی، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، قاعدہ کی جمع قواعد، بنیادوں کو کہتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بنیادیں من البیت، بیت اللہ کی، البیت یعنی البیت سے مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، و اسماعیل اور اسماعیل بھی، یعنی دونوں جو ہے وہ مل کے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ بعض مترجمین نے اسماعیل کا تعلق ربنا سے بنایا، یعنی اس طرح سے بھی ترجمہ کیا گیا، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یعنی اسماعیل یہ دعا کر رہے تھے۔ تو وقف کرنے سے معنی جو ہے وہ قرآن مجید میں بدل جاتے ہیں، یعنی آپ نے کہاں پہ وقف کیا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، دونوں یعنی بلند کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں اسماعیل پہ وقف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ ربنا، اور وہ دونوں دعا بھی کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبولیت سے، قبول فرما، منا ہم سے، یعنی اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، مسلم اس سے تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین فرما بردار، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت یعنی ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن ایک امت، مسلمہ فرما بردار، یعنی دونوں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی فرما بردار بنا، اور ہماری امت میں سے یا ہماری نسل میں سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ ٹھیک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری نسل میں سے، امتًا مُسْلِمَةً لَک ایک فرما بردار امت پیدا فرما، لکا اپنے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا دے ہمیں، آرنا رویت سے، اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے مناسک، مناسک سے مراد منسک کی جمع مناسک، حج کے طور طریقے، اور حج کے طور طریقے ہمیں دکھا دے، ہمیں سکھا دے۔ وَتُب اور رجوع فرما، علینا ہم پر ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، تو اللہ کے لیے توبہ کا لفظ آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو۔ وَتُب علینا اور متوجہ ہو ہم پر، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو بہت زیادہ متوجہ ہونے والا، رحمت اور شفقت کے ساتھ توجہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، تو بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے وہ دعا فرما رہے ہیں، تو وہ دعا چل رہی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، وبعث مبعوث کر، بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یعنی ہمارے آنے والی نسل میں آپ ایک رسول پیدا کرنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے کہا تھا ٹائم پیریڈ کوئی تقریباً 2000 2200 2500 اس طرح سے کہا جاتا ہے قبل مسیح ہے، یعنی آج سے کوئی 4 ساڑھے 4 ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہو گزری ہے۔
تو وہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اب یہاں جہاں ہم بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں تو یہاں ہماری ذریت، ہماری نسل جب آگے بڑھے گی، پھلے پھولے گی، تو ان میں آپ ایک رسول پیدا کریں۔ اب ظاہری بات ہے وہاں نسل سے مراد حضرت اسماعیل کی نسل ہے۔ یتلو علیہم، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا علیہم، ان پر، آیات کا، تیری آیات۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پھر آپ کہہ لیں کہ جی 2500 سال بعد قبول ہوئی، 2500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی تھے، اور پھر 2500 سال تک بنو اسماعیل میں یعنی عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابراہیم کی اولاد بنو اسماعیل میں سے ہیں، یعنی اور ان میں بھی خاص طور پہ قریش میں سے، اور قریش میں پھر جو ہے وہ بنو قصی اور بنو ہاشم میں سے۔ تو وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو، تلاوت کرے گا، علیہم، ان پر، آیات کا، تیری آیات، ویعلمہم، اور تعلیم دے گا ان کو، الکتاب، کتاب کی، یعلم تعلیم سے، والحکمہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، یہ تزکیہ سے، اور تزکیہ کرے گا ان کا، یعنی ان کو پاک کرے گا برائیوں سے، رذائل نفس سے، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ مختصر سا ہم نے اس کا ترجمہ یا اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اس کی شرح کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم بلند کر رہے تھے القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، وَإِسماعیل، اور اسماعیل بھی، اور ساتھ میں وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، یعنی یہ عمل بیت اللہ کی تعمیر کا جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں آپ اس کو ہم سے قبول فرمائیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور عمل بھی جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر جیسا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ان الفاظ میں ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی عمل ہو، کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو جائے، اب بیت اللہ کی تعمیر سے بڑھ کے کیا نیکی کا عمل ہوگا، خود آپ کتنے بڑے جو ہے وہ نیک یا عالم فاضل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو اللہ کے سامنے اسی طرح سے انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو سعید بن جبیر، معمر اور مقاتل سے مروی ہے کہ پہلے سے موجود بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام پہلے سے موجود بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ یہ بات آ رہی ہے نا، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادوں کو، یعنی بیت اللہ کو پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم تو بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ مختلف اوقات میں تعمیر ہوا، اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ جیسے عمارتیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو اس کی عمارت کمزور پڑ گئی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، پہلی مرتبہ اس کو تعمیر نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا کہ قواعد یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، جن بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بیان القرآن یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے، یہ قاعدہ کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں، کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ یعنی یہ بات اگرچہ کسی صحیح حدیث میں تو نہیں آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کعبہ تعمیر کیا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے
جو ہے وہ انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ کعبہ نہیں بنایا، کعبہ اس سے پہلے موجود رہا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی آپ کہہ لیں ریکنسٹرکشن کی ہے، تعمیر نو کی ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ الفاظ البتہ ملتے ہیں، ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز وہ بیت اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز بیت اللہ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اللہ کا کوئی گھر موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اتنے نبی آئے اور ہو گزرے اور اللہ کا کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ تو قرآن اس معاملے میں واضح ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اب یہ کب تعمیر ہوا تو اس میں بہرحال یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سے ہی اس کی تعمیر ہو گئی تھی، اور سلف کے بعد اقوال اس طرف اشارہ کرتے ہیں، سلف میں یہ رائے موجود ہے۔ یعنی تبری وغیرہ کو جب ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے اقوال مل جاتے ہیں صحابہ سے، تابعین سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ بیت اللہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت ابراہیم تک کم و بیش 4000 برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی تھا، لیکن امتداد زمانہ سے اس کی صرف بنیادیں رہ گئی تھیں، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا رستہ تھا، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا۔ تو یہ جو ہے نا سورہ حج کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا تفسیر ماجدی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی، تو وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یرفع کا لفظ قابل غور ہے۔ کیسے کہ بنیادیں اول بار رکھی نہیں جا رہی تھیں بلکہ بلند کی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے عہد میں ہی رکھ گئے تھے، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں حضرت آدم رکھ گئے تھے۔ عمارت کے منہدم ہو جانے کے بعد اب انہیں از سر نو اٹھایا جا رہا تھا، یعنی ان بنیادوں کو بلند کیا جا رہا تھا۔ مسیحیوں کو خانہ کعبہ سے جو ضد اور اس کی قدامت سے جو قد ہے، یعنی ویر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اصل میں مسیحی یہ کہتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ جو ہے وہ شروع سے موجود نہیں تھا۔ وہ ہر اعتبار سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی بیت المقدس جو ہے وہ پہلا گھر تھا جو کہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کے لیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ تبیان القرآن ہے۔ تبیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی، تو انہوں نے بھی بعض اہل علم سے یہ بات نقل کی ہے کہ بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن یہ تاریخی روایات ہیں۔ ہم پھر وہی بات کہہ رہے ہیں، یہ تاریخی روایات ہیں۔ تو علامہ قسطلانی نے وہ جو تاریخی روایات ہیں، جو اقوال ہیں اہل علم کو، ان کو جمع کر کے یہ بات کہی کہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں، یا اس سے بھی پہلے، بلکہ انہوں نے تو اس سے بھی پہلے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا۔ پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس نے بنایا، چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پانچویں مرتبہ پھر عمالقہ نے بنایا تھا۔ یہ ہماری سیرت کی سیریز ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ کا کیا کردار رہا ہے یہاں خاص طور پہ مکہ میں۔ چھٹی مرتبہ جرہم نے بنایا تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال میں آتے ہیں۔ ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے بنایا تھا، یہ قریش میں سے ہیں۔ آٹھویں بار جو ہے وہ قریش نے بنایا، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، جیسا کہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے 35 سال جب آپ کی عمر تھی، عام طور پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی آپ علیہ السلام کے منشا کے مطابق، کہ اس میں 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا، ایک خارج ہونے کا۔ ابھی بھی بیت اللہ میں ایک دروازہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے بنوا دیے تھے، کیونکہ حجاز میں ان کی کوئی 8 سال خلافت رہی، بنو امیہ کے پیرلل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں پھر یہ کام کیا تھا۔ اور حتیم کو کعبہ میں انہوں نے شامل کر دیا تھا،
ابھی حتیم کعبہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ تو سکیور فارم میں ہے نا، تو بیت اللہ کے ساتھ حتیم کا جو علاقہ ہے یہ کعبہ میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو کعبہ میں شامل کر دیا تھا، اور یہی بنا ابراہیم تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو بیت اللہ میں شامل کیا ہوا تھا۔ تو قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اس کو مکمل بناء ابراہیمی پر نہیں بنا سکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس کو بناء ابراہیمی پہ بنا دیا جائے، لیکن فتنہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا، یعنی حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کیا جائے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت میں شامل کر لیا تھا، بیت اللہ کو سکوئر نہیں رہنے دیا تھا، بلکہ اس کو جو ہے وہ محرابی شکل دے دی تھی۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کیا کیا، عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس حصے کو پھر منہدم کر کے قریش کے مطابق بنا دیا، پھر اس کے بعد سے یہ چل سو چل ابھی اس کی اور فار میں۔ تو یہ 10 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے یہ کوئی چوتھی مرتبہ بنتی ہے اس ترتیب کے مطابق۔ دوسری جو آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے، مسلمان سے مراد اپنا فرما بردار بنائے رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایفرٹ کرنا، ایفرٹ تو کرنی ہے، کوشش تو کرنی ہے کہ اللہ کے فرما بردار رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کے لیے مدد بھی مانگنی ہے، یہ اہم چیز ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری نسل میں سے بھی ایک فرما بردار امت اپنے لیے آپ پیدا فرمائیں، یا اللہ ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت، امت سے مراد جماعت، میری نسل میں سے جو آپ کی فرما بردار ہو، ٹھیک۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ وہ آپ کی فرما بردار رہیں، دین اسلام کے اوپر رہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے جو ہے وہ مناسک دکھا، مناسک منسک کی جمع ہے، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے کہ مناسک سے مراد حج کے مناسک ہیں، یعنی حج میں آپ نے جو ہے وہ مطلب حج کے جو عبادات ہیں، حج کی عبادت کیا ہے، مینا میں قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں قیام ہے، عرفات میں قیام ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ دکھا دیں کہ کہاں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح بیت اللہ کی بنیادیں مٹ چکی تھیں تو بیت اللہ کی بنیادیں واضح کی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاکہ بیت اللہ کی تعمیر ہو، اسی طرح حج کی کہ یہاں مینا میں جو ہے وہ قیام کرنا، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ جو ہے نا یہ مقامات ہیں، تو یہ طواف کی جگہ ہے، یہ سائی کی جو جگہ ہے، تو یہ ساری متعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو مجاہد اور عطا سے مروی ہے کہ اس سے مراد مذاہب یعنی ذبح کرنے کے مقامات ہیں، کہ کہاں ہم نے اپنی قربانیاں ذبح کرنی ہیں، وہ جگہ ہمیں دکھا دیں۔ تو خیر بہرحال دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینا کو کہا گیا کہ وہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے، وہ مذبح ہے۔ تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آپ ہمیں دکھا دیں ہمارے مناسک حج، یا ہمیں کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہمیں سکھا دیں۔ سکھانے کا معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کیسے، تو اس میں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اور بعد میں بھی اپنے نبیوں کو بذریعہ خواب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سجھا دیتے تھے، تو وہ خواب میں جو چیزیں بتلائی جاتی تھیں تو اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی وارنا مناسکنا، آپ ہمیں دکھا دیں۔ جیسے ہمارے یہاں اذان خواب میں دکھائی گئی، یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں، تو بعض صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ فرشتوں نے اذان دے کے سجھایا کہ یہ طریقے سے جو ہے وہ نماز کے لیے جمع کرو۔ یہ دونوں پیغمبر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما اور اپنا مسلم یعنی مطیع بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلم قوم پیدا کر۔ اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتاً مکمل طور اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور اپنی اولاد کے لیے بھی کرے۔ مناسک کا لفظ عموماً حج کے آداب و ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ سجھا دے، ہمیں یہ دکھا دے، ہمیں یہ سمجھا دے۔ وسیع تر معنی میں اس میں عبادت کے سب طریقے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ حج کی عبادت کے جو طریقے ہیں وہ شامل ہیں کہ وہ کہا گیا کہ جی ہمیں وہ سجھا دے۔ باقی یہ جو کہا گیا نا کہ توبہ، یا اللہ جو ہے وہ ہمارے اوپر رجوع فرما،
بے شک تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبیوں کے کوئی گناہ ہوتے ہیں، تو وہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ انبیاء سے عمدن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، رہی خطا تو بھول چوک امت سے تو معاف ہے، بلکہ انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت بھی ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے، یعنی اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ غافل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ انہیں یاد نہ رہے، تو اس کو بھی ان کے حق میں گناہ سمجھا جاتا ہے، ویسے یہ گناہ ہے نہیں۔ تو عموماً نبی جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی مطلب غفلت کا کوئی لمحہ آ جائے کہ جس میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس پہ بھی وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ نبی کے حق میں جو استغفار ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تیسری جو آیت ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا اس کو بیان کیا گیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ علیہ السلام ایک چینج لے کر آئے نا۔ آپ علیہ السلام جو چینج اور تبدیلی لے کر آئے تو اس کے ٹولز کیا تھے، یا اس کے ذرائع کیا تھے، اس کے سورسز کیا تھے، یا اس کی اسٹریٹجی یا اس کا طریقہ کار کیا تھا بیسک۔ تو اس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ربنا، یہ تو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، کہ آپ اب ایک رسول بھی ان میں اٹھائیے گا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کے سنائے، ایک کام تو یہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دوسرا کام یہ کرے کہ انہیں قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور تیسرا کام ان کا تزکیہ کرے۔ تین کام کرے وہ رسول، ایک رسول آئے جو پھر آگے نسل چلتی ہے ہماری، اس میں یہ تین کام کرے۔ تو اس کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ قتادہ کے نزدیک حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب سے مراد تو قرآن ہے کہ رسول کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت سے مراد سنت۔ ابن زید کا کہنا یہ ہے کہ حکمت سے مراد دین کی سوجھ بوجھ اور فقاہت ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، سنت بھی شامل ہے، دین کی سوجھ بوجھ، گہری فقاہت یہ بھی شامل ہے۔ تو تبری کا کہنا یہ ہے کہ حکمت کا لفظ حکم سے ہے، اور حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو، ٹھیک ہے، تو یعنی حق و باطل میں فیصلہ اور تمیز کرنا، یعنی تمیز جو ہے نا لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھائی برائی میں، خیر شر میں تمیز کر سکیں، تو اس کی تعلیم جو ہے وہ نبی دے اپنے جو ہے وہ فالورز کو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک تزکیہ سے مراد اخلاص ہے، یعنی ان کے اندر نبی اخلاص پیدا کرے کہ صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ابن جریج وغیرہ نے کہا کہ تزکیہ سے مراد کیا ہے کہ شرک سے پاک ہو جائے، کہ نبی ان کا تزکیہ کرے یعنی انہیں شرک سے پاک کرے۔ تفسیر القرآن الکریم ہے یہ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے، یہاں پہ ان کی دعا ختم ہو رہی ہے، آگے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ رسول سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں نا، اے اللہ ان میں ایک رسول پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ 2500 سال بعد پیدا ہوا ان کی دعا کی۔ تو دعا مطلب رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی قبول ہوتی ہے، تو انسان دعا کرتا رہے، اپنے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کرتا رہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب رسول نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے بارے میں بشارت دی تھی، آپ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ انجیل میں موجود ہے، کتاب مقدس میں ہے۔ اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ یعنی شام کا ایک جو علاقہ ہے، شام کی سرزمین، وہ روشن ہو گئی۔ تو اس روایت کو امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اسی صحیح کہا ہے۔ تو شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخر زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا، یعنی اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ شام میں ہوگا، ساری جنگیں اینڈ آف ٹائم میں شام میں ہوں گی۔ شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے بلکہ پورا علاقہ ہے فلسطین کا، اور اس میں اسرائیل بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ میں جو سوڈان ہے، یا نہیں سوڈان نہیں بلکہ جارڈن کہنا چاہیے، اردن، ہاں سوڈان تو نیچے مصر کے ساتھ ہے، اردن کا علاقہ ہے، لبنان کا ہے، کچھ اس میں جو ہے وہ عراق کا علاقہ بھی آ جاتا ہے، کچھ ترکی کا بھی، کچھ سعودی عرب کا بھی،
کچھ مصر کا بھی آ جاتا ہے اور صحرائے سینا وغیرہ بھی، تو یہ سارا علاقہ۔ نیکسٹ کیا ہے، یہ اس میں غامدی صاحب نے وہی بات کی ہے جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، یہ ان کی البیان ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ اضافی طور پہ ایک بات کہی کہ بائبل کی کتاب پیدائش میں فرزند کی قربانی کے بعد یہ الفاظ کہ اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی بائبل میں یہ جو بات ہے نا، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، تو یہ نسل سے مراد ابراہیم کی کون سی نسل ہے؟ بنو اسحاق نہیں، بنو اسماعیل، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ تدبر قرآن سے ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن سے۔ انہی میں سے ایک رسول اٹھا، یعنی ہماری ذریت میں سے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ایک تو کہا نا کہ وبعث فیہم، رسول اٹھا ان میں، ٹھیک ہے، یعنی ہماری ذریت میں، رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی انہی میں سے رسول ہو، باہر سے نہ ہو، باہر سے نہ ہو۔ اصل میں عیسائیوں نے بہت زیادہ انکار کیا بنو اسماعیل کی فضیلت کا، وہ سارا اس طرف لے گئے کہ اصل میں تو بیٹے اسحاق ہی تھے، چونکہ ان کے ہاں نبوت حضرت اسحاق اور بنو اسحاق میں آگے چلی ہے نا، تو وہ کرسچینز نے بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جی منفی پروپوگنڈا کیا، تو اس لیے عام طور پہ مفسرین کو دیکھیں گے کہ وہ پھر اس طرح سے وہ چیزوں کے اوپر زور دیتے ہیں۔ چونکہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت اسماعیل ہی تھے اور وہی اس وادی غیر ذی زر میں بسائے جا رہے تھے، اس وجہ سے اس دعا کا تعلق لازماً انہی کی ذریت سے تھا، اس کا کوئی بھی تعلق حضرت اسحاق کی ذریت سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بائبل سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں، اور یہاں قرآن میں بھی جو آیتیں ہوتی ہیں نا، کرسچین جو ہے وہ پھر ان کہتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم نے اصل میں دعا تو جو ہے نا وہ بنو اسحاق کے لیے یعنی ہمارے لیے کی تھی، آپ لوگوں کے لیے نہیں کی تھی، تو وہ یہ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تو ہے ہی ہمارے بارے میں، بنو اسماعیل کے بارے میں، باقی تمہاری تورات میں بھی ہمارے بارے میں ہے، ہاں تورات میں بھی ہمارے بارے میں۔ تو تورات کے الفاظ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ آخری نبی کی بعثت حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونے والی تھی۔ تثنیہ باب 18 میں حضرت موسیٰ کی جو مشہور پیشین گوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی کی تھی، پریڈکشن کی تھی، جو ہمیں ملتی ہے، آج بھی بائبل میں ملتی ہے۔ وہ کیا تھی؟ تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ نے جو ہے وہ کہا بنی اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی جو ہے وہ برپا کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند، ٹھیک۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، آگے چل کے ایک اور بات یہ بھی کوٹیشن ملتی ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ الفاظ صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں۔ گر بنی اسرائیل مراد ہوتے تو صحیح تعبیر انہی کے بھائیوں میں سے کی بجائے انہی میں سے ہوتی، یعنی اگر بنی اسرائیل مخاطب ہوتے تو یہ بات اس طرح سے کی جاتی کہ انہی میں سے ایک نبی اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا نا ربنا وبعث فیہم، ٹھیک ہے، فیہم رسولا منہم، یہ نہیں کہا کہ ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول پیدا کر، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ تو وہاں تورات میں یہ الفاظ آتی ہے کہ ان کے بھائیوں سے ایک رسول، تو ان کے بھائی کون بنتے ہیں؟ بنو اسحاق کے، بنو اسماعیل۔ تو وہاں پہ بھی اگر بشارت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیرے ہی بھائیوں میں سے کی جگہ تمہاری ہی اندر سے کے الفاظ وارد ہوتے اگر بنی اسرائیل مراد ہوتے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں یہاں میری مانند کے الفاظ بھی قابل غور ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مانند اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میری مانند سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول کون ہوں گے؟ اب عیسائی تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت تھی، یہودیوں نے نہیں مانا، تو وہ میری مانند سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ تو صاحب شریعت نہیں تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو جن کی پیشین گوئی کی گئی وہ صاحب رسالت رسول تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوں گے،
اور دوسرا یہ کہ ان کے بھائیوں میں سے ہوں گے، ان میں سے نہیں ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسحاق میں سے ہیں، تو ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس تعلیم کتاب و حکمت کا مفہوم۔ اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ 3 کام کریں، ایک تو تلاوت آیات، سب سے پہلی بات تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعلیم تلاوت سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ نبی تلاوت کرے گا آیات کی، پھر کہا گیا کہ کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دے گا، تیسرا کہا گیا کہ تزکیہ کرے گا۔ تلاوت، تعلیم اور تزکیہ 3 الفاظ ہیں۔ اب 3 الفاظ کو کھولا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا پورا نظام تعلیم و تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت فرمائی صحابہ کی۔ تو تلاوت آیات تو یہ ہے کہ لوگوں نے رسول کو آگاہ کر دیا کہ خدا نے اس کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے، تلاوت آیات تو یہ ہے کہ رسول نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ خدا نے اس کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے، یعنی قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ اور تلاوت آیات کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو اس کا اثر ہوتا تھا، لوگ قرآن سن کے ایمان لے آتے تھے۔ مطلب مکی دور کے بارے میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں نا کہ لوگوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، یا آپ علیہ السلام کے جو جانی دشمن ہوتے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ تو خود قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا بڑا اثر ہے، یعنی سمجھ آئے تو وہ تو اور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر قرآن سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، خوبصورت آواز میں پڑھا جا رہا ہو تو انسان کے دل پہ اثر رکھتا ہے۔ تو تلاوت آیات جو ہے یہ تربیت کا ایک بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی قرآن ان اٹ سیلف، اس کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے روحانی اثرات رکھتے ہیں کہ وہ ہماری تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر سمجھ کے اس کو ہم جو ہے وہ سن رہے ہوں تو وہ تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھا ہے، لیکن سمجھے بغیر بھی اگر کوئی سن رہا ہوگا تو اس کو بھی فرق پڑ رہا ہوگا، مطلب اس کی روح بھی اس سے معطر ہو رہی ہوگی، اس سے انوار اور برکات حاصل کر رہی ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی آ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی ذات سے صادر ہوا نا، اللہ کی ذات سے علیحدہ ہوا ہے، تو اس لیے اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ بہرحال اس کے اندر رہیں گے۔ تو تلاوت آیات یعنی اس کو ایک تو ہمیں کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھے قراء ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس کا ذوق انسان کے اندر ہونا چاہیے اچھے قراء کو سننے کا۔ کچھ حجازی لہجے میں پڑھتے ہیں، جیسے سعودی عرب وغیرہ کے ہیں، کویت کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ مصری لہجے کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک انداز اور سٹائل ہے، تو ہر ایک کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی کچھ لہجات وغیرہ پیدا ہوئی ہے۔ تو تلاوت آیات یعنی اچھے قراء کو سننا، یہ انسان کو بہت فرق ڈالتا ہے۔ جب بھی انسان پریشان ہو تو تنہائی میں انسان کبھی قرآن کی تلاوت لگا لے تو بہت فرق پڑتا ہے، یعنی اس کے دل کو بہت سکون اور ٹھہراؤ ملتا ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کر کے اس کو سنیں۔ تو ایک تو تلاوت آیات ہے، اور وہ نبی کرتا تھا تو بہت فرق پڑتا تھا، تو آج عام قاری بھی کرے گا تو اس کا بھی فرق پڑے گا۔ دوسری چیز ہے تعلیم۔ تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت اور توجہ کے ساتھ ہر استعداد کے لوگوں کے لیے اس کی مشکلات کی وضاحت کی جائے۔ تعلیم میں تو آپ کتاب اللہ کو آپ نے کھولنا ہے، ایک ہے نا تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، جب آپ پڑھائیں گے، بتائیں گے قرآن کی یہ آیت، اس کے یہ معنی، یہ اس کے مفاہیم، اس کے مجمل کی تشریح کریں گے، اس کے مقدرات یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھولیں گے، اس کے مضمرات کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے، ان سوالات کے آپ جوابات دیں گے، پھر لوگوں کی ذہنی تربیت کے لیے خود ان کے سامنے سوالات رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جب جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی ذہنی اور فکری تربیت ہوگی۔ تو یہ سب تعلیم کا عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا، یعنی کتاب کی مجمل کو کھولا، ٹھیک ہے، سوالات کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تجسس بیدار کیا، ٹھیک ہے، کتاب کو بیان کیا، پھر کتاب کے اوپر آپ علیہ السلام نے عمل کیا نا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، تو پھر نماز پڑھ کے دکھا دی۔ روزے کا حکم آیا تو روزہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھ کے دکھا دیا۔ حج کے بارے میں کہا کہ مجھ سے
مناسک حج جو ہے وہ سیکھ لو، شاید اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. تو نماز کے بارے میں کہا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کتاب کے اوپر عمل کرتے تھے تاکہ اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آئے. تو تعلیم کتاب اور حکمت میں یہ چیز تھی کہ کتاب کے احکامات کو آپ نے کھولا اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے فعل کے ذریعے بھی. یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوا نا کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کی، اگر آپ قولی تفسیر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو نہیں ملے گی. اگر عملی تفسیر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ علیہ السلام نے قرآن پہ عملی تو کیا. سنت جو ہے وہ عملی تفسیر قولی تفسیر سے بڑھ کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھا دی. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیا اس کو نا، اس کا مظاہرہ کر کے حج کر کے دکھا دیا، روزہ رکھ کے دکھا دیا، جہاد کر کے دکھا دیا، قربانی صدقہ جو ہے وہ کر کے دکھا دی، اچھے اخلاق جو ہے وہ کر کے دکھا دیے. تو ہر کام آپ نے کر کے دکھا دیا تاکہ وہ تھیوریٹیکل نہ رہ جائے، صرف نظری چیز نہ رہ جائے بلکہ پریکٹیکل بن جائے. یعنی ایک چیز پریکٹس میں آئے گی. اگر صرف تھیوری میں ڈسکس ہوتی تو شاید کوئی سمجھتا یار پتہ نہیں اس کا پریکٹیکل کیسے ہوگا، یا یہ پریکٹیکلی ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عملی تفسیر کی، اپنی سنت کے ذریعے سے اس کو واضح کیا. تو تعلیم دو سطح پہ ہوئی، ایک تو آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے، اور دوسرا آپ نے اپنے عمل اور فعل اور سنت کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن کو کھولا، بیان کیا. تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. نیکسٹ جو لفظ آیا وہ ہے حکمت کا. حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے مولانا فراہی کی تحقیق بیان کی ہے، بہت حد تک وہ ٹھیک ہے کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ قوت اور صلاحیت ہے جس کی بنیاد پہ انسان کیا کرتا ہے، معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ حاکم کہتے ہیں نا، حاکم یا حکیم آدمی وہ معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. تو اسی طرح انسان کی وہ قوت فیصلہ، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے انہیں حکمت دی اور انہیں جو ہے وہ فیصلہ کن بات کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دی تھی. کہ مجمع کے اندر جو ہے جب کوئی ڈسپیوٹس ان کے سامنے جھگڑے آتے تھے تو ایسی بات کرتے تھے، سب اشش کر اٹھتے، ہاں یہ ہوئی نا بات، اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس جھگڑے کا، اس اختلاف کو دور کرنے کا یہ سب سے معتدل طریقہ کار ہے. ٹھیک، تو یہاں اس کے علاوہ اخلاق کی پاکیزگی، تہذیب، ٹھیک ہے، کہ انسان سیولائزڈ ہو، یہ چیزیں بھی. اسی طرح عربوں کے ہاں دو اور چیزیں تھیں، عقل اور رائے کی پختگی جسے ہم میچیورٹی کہتے ہیں، اور دوسرا اخلاق میں شرافت. تو یہ دو چیزیں اگر کسی میں جمع ہو جاتی تھی کہ شریف النفس انسان ہے اور میچیور ہے، تو اس کو کہتے تھے یہ حکیم ہے، یہ وائز ہے. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اخلاق بھی سنوار رہے ہیں، کتاب اللہ کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور انہیں حکمت کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. اور حکمت سے کیا مراد ہے، ایک تو بیسیکلی ان کی عقلی تربیت ہو رہی ہے، یعنی ان میں میچورٹی پیدا ہو. جیسے والدین کیا کرتے ہیں، والدین جو ہے وہ اپنی اولاد میں میچورٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے ہو جاؤ یار اب، ٹھیک ہے، کب تک جو ہے وہ یہ کرتے رہو گے. جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں نا تو والدین بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام بھی انہیں حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی میچورٹی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عقلی اعتبار سے ان کو میچیور کر رہے ہیں، یعنی ان کی عقلی تربیت بھی ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک تو کتاب کی تعلیم ہے، کتاب کی تعلیم سے مراد تو کتاب کو کھول دیا نا، کتاب کے احکامات کو بیان کر دیا. ادر دین کتاب حکمت ہے. تو حکمت کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو عقلی تربیت کر کے ان کو میچورٹی پہ لے کے آنا تاکہ ان کے سارے فیصلوں کے اندر میچورٹی نظر آئے، بچپنا نہ ہو. ٹھیک ہے، عقل کی پختگی ہو. اور دوسرا شرافت، اخلاق کی جو بہتری ہے، اعلیٰ اخلاق انسانی اوصاف ان کے اندر ہو، اخلاق کی پاکیزگی ہو. تو یہ چیز جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ حکیم کہلاتا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے کیا کہ ان کو سیولائزڈ، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ویل مینرڈ ہو انسان. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ علیہ السلام نے کیا. تو یہ دوسرا کام تھا جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی تعلیم کتاب اور حکمت. تیسری چیز کیا ہے، تزکیہ. رسول کا تیسرا مقصد بتایا گیا تزکیہ. ٹھیک ہے، تزکیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے پاک صاف کرنا اور دوسرا کسی چیز کو نشو و نما دینا. یعنی لغت میں دو معنی ہیں. ایک چیز ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، جیسے ایک پودا ہے، اب وہ پودا جب اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جھاڑ جھنکاڑ بھی، یا جیسے کوئی فصل ہے، فصل کے اندر کوئی ایسی جڑی بوٹی پیدا ہو جاتی ہے جو فصل کے اگنے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو کسان کیا کرتا ہے، اس جڑی بوٹی کو نکال دیتا ہے جو فصل کے لیے جو ہے وہ مفسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی درخت ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی پھلدار درخت ہے، کوئی بیل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کاس بیل جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ درخت کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ان کو کاٹ دینا، جیسے پودے کی نشو و نما میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو کسان یا مالی اس کو پودے سے دور کر دیتا ہے، درخت سے دور کر دیتا ہے، تاکہ درخت خراب نہ ہو، ہمارا جو ہے وہ فصل خراب نہ ہو۔ اسی طرح انسان کی جو پرسنالٹی، اس کی ڈیولپمنٹ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جو اس کی گروتھ میں، پرسنل گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ان چیزوں کو اس سے الگ کر دینا تاکہ اس کی گروتھ ہوتی رہے۔ تو یہ بیسیکلی تزکیہ کا عمل ہے۔ یہ بات پاک صاف کرنا، یعنی ان رکاوٹوں سے انسان کو پاک صاف کرنا، ان رذائل نفس سے، ان ایول سے، ان برائیوں سے، ان اندر کی خرابیوں سے، ان نیگیٹو ایموشن سے، ان نیگیٹو تھاٹس سے، کہ جو انسان کی پروگرس میں، اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے بہترین انسان بننے میں جو ہے وہ رکاوٹ ہو۔ تو یہ بیسیکلی تزکیہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کا معنی کانٹ چھانٹ کرنا، کانٹ چھانٹ سے مراد یہی ہے، اور دوسرا اس کا نشو و نما۔ تو دونوں معنی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ تین کام جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تلاوت آیات، دوسرا کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم، اور تیسرا جو ہے وہ تزکیہ نفس۔ تو تعلیم اور تزکیہ کو قرآن نے فرق کیا ہے، دونوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا، بلکہ تلاوت کو بھی فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا نا کہ جی بس قرآن سمجھنے سے ہی کوئی فرق پڑتا ہے۔ قرآن سمجھنے سے بھی فرق پڑتا ہے، لیکن بہت ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے بعد بھی ان کو فرق نہیں پڑا ہوگا، یعنی قرآن سمجھنا کیا، انہوں نے سمجھا بھی دیا ہوگا لیکن پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے بھی فرق پڑتا ہے، یہ بات قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کی محض تلاوت بھی فرق ڈالتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کو بھی انسان اپنے نصاب جو ہے نا معمولات کے اندر شامل کرے۔ سلف میں ہم اکثر دیکھتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایک دن میں نصف قرآن ختم کر لینا، ایک دن میں 10 پارے ختم کر لینا، ایک دن میں جو ہے وہ ایک منزل، یعنی وہ جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 5-6 پارے بن جاتی ہے، وہ ختم کر لینا، یہ ان کے ہاں عام معمول ہوتا تھا۔ قرآن کی بہت تلاوت کرتے، تلاوت بہت کرتے تھے، تہجد میں بھی، تہجد کے علاوہ بھی۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کے اعتبار سے وہ لوگ بہت آگے تھے، اپنی شخصیت اور اپنے احوال اور کیفیات میں وہ لوگ ہم سے بہت آگے تھے۔ تو آج کل ہمارا وہ جو ایک کورس ہے نا جرح و تعدیل کا، تو اس میں ہم سلف کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی زندگیوں کو، تو اس میں یہی چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے، اور اس کا فرق بھی بہت تھا ان کی زندگیوں میں، یعنی تقویٰ، ورع کہ جس مقام اور مرتبے پہ وہ ہوتے تھے تو ہمارے لوگ تو اس کو بس سوچ سکتے ہیں، صحیح بات یہی ہے۔ تو ایک تو یہ تلاوت آیات، دوسری بات پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کتاب ہے، جو ابھی ہم کر بھی رہے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم علیحدہ سے ہے، میچورٹی آپ نے اس کے اندر علیحدہ سے پیدا کرنی ہے، اس کے اخلاق کو آپ نے علیحدہ سے سنوارنا ہے۔ اور تیسری چیز تزکیہ نفس ہے، یعنی یہ بھی دیکھنا ہے، اور یہ مینٹور کا کام ہوتا ہے۔ تعلیم تو معلم کا کام ہے، تو پرانے زمانے میں تو معلم اور مینٹور ایک ہی ہوتے تھے، ٹیچر اور مینٹور یا مربی ایک ہی ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر مختلف ڈسپلن پیدا ہو گئے۔ تابعین کے زمانے سے یہ فرق سامنے آنا شروع ہو گیا۔ سعید بن مسیب حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حسن بصری کی مجالس عموماً واعظ و نصیحت کی ہوتی تھی، یعنی وہ مینٹور ٹائپ تھے۔ سعید بن مسیب ٹیچر ٹائپ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ فرق ہوتا گیا، لیکن بہرحال آج بھی کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو جامع ہو، کمپریہنسو ہو، جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے سکتی ہو۔ تو اور والدین بھی ایسی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اب اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو سکھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تربیت یہ ہے کہ باقاعدہ آپ اس کو پریکٹس کروائیں۔ تربیت بیسیکلی لیب ہوتی ہے۔ اب جیسے جو ہے نا وہ ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ، بچہ جو ہے وہ الٹے جوتے پہن لیتا ہے، چھوٹے بچے عموماً جوتے الٹے پہن لیتے ہیں، تو ماں بتاتی نہیں ہے
کہ جوتے سیدھے پہنو، وہ کیا کرتی ہے، اس سے وہ پریکٹس کرواتی ہے، جوتا اترواتی ہے یہ دائیں پاؤں میں، جب تک وہ پہن نہیں لیتا بچہ اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا۔ یہ بیسیکلی تربیت ہے۔ تربیت جو ہے وہ عملی ہوتی ہے، اس کا تعلق عمل سے زیادہ ہوتا ہے، تھیری سے کم ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو آپ علیہ السلام کو ایک تو یہ بات کہی گئی کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں، اور دوسرا حکمت میں ہم نے کہا عقلی تربیت، فکری تربیت بھی آ گئی اور عملی تربیت بھی آ گئی، یعنی اخلاق بھی آ گئے، یعنی عقیدے کی بھی اصلاح آ گئی اور اس میں اخلاق کی بھی اصلاح آ گئی۔ پھر اس کے علاوہ تزکیہ ہے۔ اب تزکیہ کا تعلق جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایکشنز آف دی ہارٹ سے ہے، یعنی آپ کی انر پرسنالٹی کے ساتھ ہے۔ ابھی تک بات ہو رہی تھی آؤٹر پرسنالٹی، جو لوگوں کے سامنے ہے، آپ کی سوچیں، آپ کے افکار، آپ کے اعمال، افعال، اخلاق، ایتھکس، جو بھی ہے، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، یہ سب تو نظر آ رہا ہے نا۔ ایک انسان کے اندر ہے ایموشن، اس کی فیلنگ، وہاں بھی جا کے کام کرنا ہے، کیونکہ ایموشنل ہیلتھ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ کے علاوہ ایک ایموشنل ہیلتھ بھی ہوتی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسے ایموشنل ہیلتھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عموماً فزیکل ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب ہے تو اس کے پیچھے وجہ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے تو اس کے پیچھے وجہ ایموشنل ہیلتھ ہوتی ہے۔ تو انسان کے ایموشن ڈسٹرب ہوتے ہیں تو دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے تو فزیکل ہیلتھ بھی انسان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مطلب نیند نہیں آ رہی ہے، اتنا ڈپریشن ہو گیا، ٹھیک ہے، نیند ہی نہیں آ رہی، تو وہ خواب اور دوائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ اب جتنا بھی انسان کے جو ٹراماز ہو جاتے ہیں، جو اس کے پیچھے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا مسئلہ، اس کا ایموشنز کا ہے نا، کہیں ایموشن جو ہے وہ اس کے ہارٹ ہوئی ہے نا، جس کے بعد اس کے ذہنی مسائل بنے۔ تو وہ جو معاملہ ہے وہ بیسیکلی تزکیہ ہے، کانٹ چھانٹ وہاں جا کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان ایموشنز میں کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، پراؤڈ ہے، انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نارسس ہو جاتا ہے، نارسزم جسے کہتے ہیں، خود پسندی ہے، تعجب ہے اپنے بارے میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، شو آف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں کفر بھی آ جاتا ہے، ضلالت، گمراہی، جو بھی آپ نیگیٹو ایموشنز آپ کہہ لیں آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نفاق بھی ہے، منافقت، انسان اندر سے منافق ہوتا ہے۔ پھر پازیٹیو ایموشنز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو ایموشنز میں جیسے محبت ہے، نیگیٹو میں جیسے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو پازیٹیو میں جیسے محبت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایثار کا جذبہ ہوتا ہے انسان کے لیے، کسی کے لیے کٹ مرنے کا، قربان ہونے کا، توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، بہت ساری چیزیں، تو وہ پلس بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے جو پازیٹیو ایموشنز ہیں، اخلاق حسنہ کہہ لیں، وہ جو دل کے اندر ہیں، عمل والے نہیں، دل کے اندر، ان کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ پھلیں پھولیں، جیسے کوئی برگ و بار پھلتا پھولتا ہے، جیسے کوئی پودا جو ہے نا اس کو پانی دیتے ہیں آپ تو وہ پھلتا پھولتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو پانی لگانا، ایسا پانی لگانا کہ جس سے وہ اس کے جو پازیٹیو ایموشنز ہیں وہ پھلیں پھولیں بڑھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی محبت وہ بڑھے زیادہ سے زیادہ، اور دوسرا اس کے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ کم ہوں، ختم تو نہیں ہوں گے، ظاہری بات ہے، وہ کنٹرول میں آ جائیں، جیسے کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ تزکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ غصہ ایک ایموشن ہے، ٹھیک ہے، غصہ سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس کا تزکیہ ہو گیا اس کو غصہ نہیں آئے گا، نہیں، وہ اینگر کو کنٹرول کر لے گا، اپنے اینگر کو مینیج کر لے گا، یہ نہیں کہ اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ تو اینگر مینیجمنٹ جس کے اندر ہوگی اس کا سیلف کنٹرول ہے، اس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ تو آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ نفرت کو جو اپنے جو ہے وہ جیسے ہمارے آج کل ہو گئے ایموشنل انٹیلیجنس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فوراً رسپانس نہ کرے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے باس نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے تو ابھی فوراً جو ہے نا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو مطلب اس کو کہنی نہیں چاہیے تھی اور آپ کے دل کو لگی، آپ فوراً رسپانس کریں گے تو آپ غلطی کریں۔ آپ ایک دن ٹھہر جائیں، تھوڑے سے جذبات آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ڈائیورس کے معاملات آتے ہیں نا تو ہم یہی سمجھیں بھائی فوراً نہیں، مطلب یہ ڈائیورس دے، ٹھہر جاؤ، ایک دن، 2 دن، 3 دن بعد غصہ آہستہ آہستہ اتر جاتا ہے میاں بیوی کا۔ عورتیں بھی یہی ہے کہ خلا کا کوئی فوراً دائر کر دیتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ بیسیکلی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایموشنز کا کنٹرول سیکھتے ہیں، آپ کی انر پرسنالٹی، اور وہاں تراش خراش ہوتی ہے۔ ان تزکیہ کا تعلق بیسیکلی دل سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بیسیکلی دل سے ہے۔
تو آپ علیہ السلام کے جو ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 آپ کے کام تھے، ٹھیک ہے. تو ان 3 کاموں کے حوالے سے اب ایک اور بحث انہوں نے یہاں پہ پیدا کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی پہلے تلاوت ہے، پھر تعلیم ہے، پھر تزکیہ. اب یہ ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہی ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، تلاوت آیات پھر تعلیم پھر تزکیہ؟ تو قرآن میں دوسری جگہ پہ جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، تو پھر کیا کہا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول تلاوت کرتا ہے، ویزکیم تزکیہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ تزکیہ کو رکھا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسرے نمبر پہ کتاب و حکمت کی تعلیم کو رکھا. تزکیہ کے بعد تعلیم کا ذکر ہے. تو تعلیم پہلے ہے یا تزکیہ پہلے ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو ہے تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں ہے. آپ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی یہ کام کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے جس ترتیب سے گویا کیا، تو تلاوت آیات پھر تزکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت. تو بتائیے یہی ترتیب جو ہے نا زیادہ بہتر معلوم ہوتی، کیونکہ وہ دعا ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. چیزیں وہی ہیں، 3 ہی چیزیں ہیں، ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آیت اس میں ترتیب تھوڑی سی بدل گئی، یعنی تلاوت آیات، اور تلاوت آیات سے بیسیکلی ہوگا تزکیہ. تزکیہ کا سب سے بڑا ٹول خود قرآن ہے. قرآن سنو، یعنی قرآن تمہارے اندر جو ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے. یعنی قرآن کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. بارش کا پانی جب پہاڑ کی چوٹی پہ پڑتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پہاڑ کی چوٹی کو، ٹھیک ہے. اگر کسی جھیل نما زمین پہ پڑتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو سٹور کر لیتی ہے. کسی بارانی زمین پہ پڑتا ہے تو وہ زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کر کے پھر فصل اگاتی ہے، بارانی میدانی زمین. اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے ہمیں مثالیں دی ہیں کہ یہ جو قلب کی زمین ہوتی ہے، دل کی زمین، اگر یہ بارانی زمین کی طرح نرم ہوگی، اس کی مٹی نرم ہوگی، تو وہی جو ہے نا اس کے اندر جذب ہو جائے گی. جب جذب ہو جائے گی تو ایمان کا جو بیج لگایا ہے قلب کے اندر، دل کے اندر، وہ بیج ایک پودا بن کے نکل آئے گا. یعنی وہی اس کے لیے پانی ہے، بارش ہے، تو اس نے اپنے اس بیج کو پانی لگا دیا تلاوت آیات کے ذریعے سے. تو اب وہ بیج پھلے گا، پھولے گا. پھر قرآن کہتا ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ ایسا درخت بن جائے گا کہ جس کی جڑیں زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. وہ ایمان کا درخت اتنا بڑا درخت بن جائے گا. اور جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے تو ایمان کے درخت کا پھل کیا ہوگا؟ اس کے اخلاق، عمدہ اخلاق. تو وہاں سے جو اخلاق پیدا ہوں گے وہ بہترین اخلاق ہوں گے. جیسے ایک شجردار درخت سے لوگ جو ہے وہ اس کے سائے میں بیٹھ کے اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، تو اس آدمی کے پاس بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ اس سے سکون حاصل کریں گے. ایک شرارتی آدمی سے تو لوگ بے سکون ہوتے ہیں نا، اس سے لوگ سکون حاصل کریں گے. اس کا مطلب جو غیر مسلم اور ایتھیسٹ جن کا دل صاف ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں. ایمان لے آتے ہیں اسی وجہ سے. ایسا ہی ہے. اور جس کا دل جو ہے نا وہ سخت ہے، یعنی سخت زمین. اب سخت زمین یا تو پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، نوک کی طرح نکلی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری جو سخت زمین ہے وہ جھیل نما، پیالہ نما ہے، تو وہ اس کو سٹور کر لے گی. جب سٹور کر لے گی، خود کو تو فائدہ اس نے نہیں دیا، کسی دوسرے کو فائدہ دے جائے گی. کوئی چرند پرند انسان آئے گا، پانی وہاں سے لے لے گا. تو دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب سنت کو یہ ساری انفارمیشن بس میمورائز کر لی ہے، آگے اٹرنگ ہو رہی ہے، بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، اگلوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جس کی دل کی زمین نرم ہے، اس کی میموری فل ہے بس، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کم از کم، اس سے تو بہتر ہے وہ تیسری کلاس سے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت آیات کے ساتھ تزکیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر سے جو رذائل نفس ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکل رہے ہیں. رذائل یعنی بری چیزیں، نفس کی جو بری چیزیں.
اور پھر کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. دیکھیں نا بہت ساری چیزوں کے پیچھے اب آپ دیکھیں آپ کے ایکشنز کے پیچھے وجوہات ہوئے حسد ہے. ہاں جادو ٹونا ہو رہا ہے، تعویذ گنڈا کی حسد ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیز، بہت سارے آپ کے معاملات ایسے کے پیچھے وجہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، وہ تکبر یہ کہ میں کچھ ہوں، یہ فلاں دس اینڈ دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو یہ بحث انہوں نے یہاں پہ کی ہے. لیکن بہرحال تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ 3 کام ہیں کرنے والے. تو اس میں ترتیب یہی سمجھ میں آتی ہے، تلاوت آیات کے ساتھ تزکیہ اور پھر جو ہے نا وہ تعلیم کتاب و حکمت. کیونکہ تزکیہ ہونے کے بعد جب کتاب و حکمت کی تعلیم کی طرف انسان آئے گا نا، تو وہ کوئی اور ہی پرسنالٹی بنے گا، وہ کوئی اور ہی پرسنالٹی بنے گا. پھر مطلب کتاب کسی اور طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے گی. یہ بات ہے. یہاں پہ انہوں نے منکرین حدیث کا آخر میں جو ہے وہ کچھ رد کیا ہے کہ جی منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ بس یہ قرآن مجید دے کے ہمیں جو ہے وہ فارغ ہو گئے. تو اس کا انہوں نے رد کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو خیر بہرحال ایک اور بحث انہوں نے پیدا کی ہے، وہ بحث انہوں نے کی ہے کہ تزکیہ کے حوالے سے. تزکیہ کا عمل تعلیم سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور وسیع الاطراف ہے. یعنی تعلیم سے زیادہ، تعلیم تو ایک سیدھا سا عمل ہے نا، تو تزکیہ ذرا پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے بیک وقت، ظاہری باطنی بھی ہے، مادی جسمانی بھی ہے، عقلی روحانی بھی ہے، انفرادی اور اجتماعی بھی ہے. یہ اہم چیز ہے. یہ اجتماعی تزکیہ کی بھی بات کرتے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، غامدی صاحب بعد میں جا کے جو ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے اجتماعیت کو تو بالکل ہی میدان سے نکال دیا. انہوں نے کہا بھائی جو کرنا ہے بس اپنے اوپر بس غور و فکر کرو، سوسائٹی کا ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ کو مذہب سے جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیا. اس کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے اذہان، اعمال اور اخلاق پر خوردبینی نگاہ ڈال کر ان جراثیم سے ان کو پاک کیا جائے جو روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جو روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں جراثیم، ان سے ان کو پاک کیا جائے. ایک بات تو یہ. دوسرا، ان کے اندر نیکیوں کی تخم ریزی کی جائے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو سنوارتی اور ان کے عادات اور خصائل کو، یعنی ایک تو نیکی کا بیج لگا دیں، انسان کے اندر نیکی کا بیج بو دیں. یعنی تزکیہ کیا ہے؟ کسی کے اندر نیکی کا بیج ڈال دینا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر برائی کا جو جرثومہ ہے نا اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دینا. یہ تزکیہ ہے. برائی کے جراثیم کو اس میں سے نکال دینا اور نیکی کے بیج اس میں لگا دینا. وہ نیکی پھر خود ہی پھل پھول کے جو ہے وہ پودا بن جائے گی. یہ بات انہوں نے کہی. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ ہر خوبی ان کے اندر جڑ پکڑ جائے اور ہر برائی کے خلاف طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے. یعنی تزکیہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور برائی کی نفرت اس کے دل میں آ جائے. یہ تزکیہ کا بنیادی تقاضا ہے. تیسرا یہ ہے کہ تعلیم و تربیت سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جو تزکیہ نفوس کے لیے ایک وسیع تربیت گاہ کا کام دینے لگے. یعنی ایک کلاس ہے آپ کی، کوئی مجلس ہے، کوئی علمی مجلس ہے، ہفتہ وار ہے، اس میں ایک ماحول پیدا ہو جائے. اس ماحول کی وجہ سے یہ فرق آئے کہ نیکی آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے، برائی سے آپ کے اندر نفرت پیدا ہو جائے. تو اس ماحول کا پیدا کرنا یہ بھی بیسیکلی تربیت کا ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص بھی اس میں اٹھے اسی ماحول کے اثرات لیے ہوئے اٹھے، اور جو شخص بھی اس کے اندر داخل ہو اس پر اسی کا رنگ چڑھ جائے. تو انہوں نے کہا یہ 3 کام آپ کر لیں. ایک ماحول بنائیں، ٹھیک ہے، ایسا ماحول ہو کہ جس میں ایسی بات چیت ہو، اس انداز سے تربیت ہو کہ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت. تو آپ سمجھیں آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا مربی اور منٹور ہے، آپ کے اندر کوئی چیز دیکھے تو وہ برائی دیکھے، اس کا جرثومہ دیکھے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو کسی طرح سے آپ کے اندر سے نکالے، اور آپ کے اندر کوئی کسی نیکی کا بیج بو دے. مطلب کسی نیکی کے اوپر آپ کو لگا دے، اس کی باتوں سے آپ کسی نیکی پہ لگ جائیں. کوئی نیکی، صدقہ خیرات پہ لگ گئے آپ، ٹھیک ہے، یا نماز کے اوپر لگ گیا، کوئی خدمت خلق کے اوپر لگ گئے. ٹھیک ہے، تو کسی نیکی کی محبت آپ کے دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ آپ اس نیکی پہ لگ گئے، اور کسی برائی سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ آپ اس برائی سے بچنا شروع ہو گئے. یہی تربیت ہے. یعنی عملاً آپ کا تزکیہ ہو گیا نا، یہی تزکیہ. تو تزکیہ کا حاصل یہی عمل ہے.
حکمت کے معنی یہ آگے تفسیر القرآن سے ہے، یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ تزکیہ نفس سے مشہور لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، ہر چیز کو سنوارنا، ہر چیز کو سنوارنا۔ یہاں انہوں نے مثال دی حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت بلال کو کہہ دیا اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی وہ حبشی اور نسل تھے نا، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہ شدید گرفت کرتے ہوئے کہا کہ تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے، یعنی فوراً ٹوک دیتے تھے اسی وقت۔ آپ علیہ السلام تربیت کرتے تھے، تربیت یہی ہوتی ہے جیسے والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم تو دیکھیں نا ایک سٹرکچرڈ ماحول کے اندر ہے، کلاس میں آپ گئے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بیگ بستہ لے کے گئے، ایک کورس ہے جس میں سے آپ نے گزرنا ہے۔ اب ایتھکس بھی بطور کورس پڑھایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اب ظاہری بات ہر چیز کو کورس ہمارے یہاں بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہ جی تربیت کے نام سے کورس پڑھا دیں گے، کورس پڑھانا تربیت نہیں ہے، تربیت بیسیکلی عملاً ہوتی ہے، جیسے والدین کر رہے ہوتے ہیں، عملاً کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اوپر بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹوک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واش روم میں جا رہا ہے تو اس کو سکھا رہے ہیں، باقاعدہ مائنڈ ٹرین کر رہی ہیں کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ہو تو ایک ایک چیز کی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کی بات چیت کے حوالے سے۔ وہ اپنے بھائی سے لڑتا ہے تو اس کو فوراً ماں جو ہے وہ جو اچھے پیرنٹس ہیں جو واقعتاً پیرنٹنگ کرتے ہیں تو وہ تو ہر لمحے اس کی پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سڑک پار کر رہا ہے تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو دائیں بائیں دیکھ کے سڑک پار کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے باقاعدہ چل کے اس کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو وہ بیسیکلی تربیت ہوتی ہے جو کہ والدین یا خاص طور پہ ماں کر رہی ہوتی ہے اگر وہ سمجھدار ہو، ورنہ تو آج کل یوٹیوب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بچہ سارا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی لینگویج بھی، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ہمارے بچوں نے وہ ہندی کے الفاظ بولنا شروع کر دیے کیونکہ وہ زیادہ تر کارٹون جو ہے وہ انڈین کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ویکیبلری میں ہندی بہت آ گئی ہے تو یہ معاملہ ہے۔ تو آج ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ خلاصہ یہی ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک تلاوت آیات، اور دوسرا تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسرا جو ہے وہ تزکیہ۔ تلاوت کے ذریعے سے تزکیہ نفوس ہوگا اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے تعلیم کا عمل ہوگا۔ تو بیسیکلی دو کام ہیں، تعلیم اور تزکیہ، پھر ان کو پھیلا کے جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ تزکیہ کی بنیاد تلاوت آیات ہے، اور تزکیہ کیا ہے اس کو ہم نے تفصیل سے واضح کر دیا، اور تعلیم کتاب و حکمت سے مراد قرآن کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم۔ حکمت کی تعلیم میں جو ہے وہ عقلی طور پہ میچور کرنا اور میچورٹی پیدا کرنا کہ سمجھدار ہو، جیسے کہتے ہیں بھائی بچہ ابھی تک سمجھدار نہیں ہوا، آج کل بچوں کا یہی مسئلہ، کہتے ہیں بس سمجھدار نہیں ہے، بس قد اس کا لمبا ہو رہا ہے لیکن عقل مت نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر والدین کو یہ پریشانی ہے نا، تو حکمت بیسیکلی یہی ہے، تعلیم حکمت یہی ہے، میچورٹی پیدا کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور عموماً ہمارے یہاں ویسے ہی حالات سے پیدا ہوتی ہے، کچھ بچے جن کے ماں باپ سر پہ نہ ہونا تو حالات کی وجہ سے وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹی عمر میں لگتا ہے یار بڑا سمجھدار ہے۔ تو جب ماں باپ بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں نا بچوں کو تو وہ حکمت درمیان میں سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، پیرنٹنگ کے سٹائل میں یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اوپر بوجھ ڈالیں، کام کا بوجھ ڈالیں، صرف پڑھائی لکھائی، بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بجلی کا بل جو ہے وہ جمع کروانے کے لیے بھیجیں، اس کے اوپر کام ڈالیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے گھر کے کام ڈالیں، اس کو جو کام خود کر سکتے ہیں پیرنٹس وہ اس کے اوپر ڈالیں، پھر وہ میچیور ہوگا، ورنہ تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا۔ 25-30 سال کی عمر میں بھی اس کو نہیں پتہ ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہری بات ہے پھر ایسے مردوں کو پھر بیویاں چلاتی ہیں، جب بیویاں ان کو چلاتی ہیں تو پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ جی بیویاں آپ کیوں ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ چلے جی آج اتنا ہی کافی ہے، میرے خیال میں اب کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے وہ ساتھ شامل تھا، جی بعد میں اس کو الگ کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس کو جو ہے نا اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کر دیا جائے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ فتنے کی خدشے سے اس کو نہیں شامل کیا گیا۔ ہاں فتنے سے مراد یہی ہے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہی اس طرح سے ہے نا اپنے آباء و اجداد سے، تو شاید وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر پائیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ جی جزاک اللہ۔ اور دوسرا سوال تھا
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مناسک حج جو ہیں وہ سکھا دیے جائیں. جی جی. تو کیا اس وقت ان پر یعنی کہ وہ فرض کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا جس طرح کہ اب امت محمدیہ پر حج کرنا؟ ہاں، حج تو ظاہری بات ہے اسی وقت سے لازم ہو گیا تھا نا. انبیاء نے حج کیا، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایات میں ملتے ہیں، وہ بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے. یعنی کہ وہ پہلے صرف عمرہ نہیں تھا، حج باقاعدہ جس طرح آج ہم امت محمدیہ کرتی ہیں، یہ شروع سے اسی طرح چلتا جی آ جی، رہا ہے ایسے ہی ابراہیم ایسے علیہ ہی السلام کے ارکان اسلام جو ہے نا وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، ارکان اسلام. جی جزاک اللہ خیر. بس یہی تھے سوال میں. جزاک اللہ خیر. جی، اور کوئی کویسچن ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی شیخ، تلاوت کا جو عمومی مفہوم لیا جاتا ہے وہ قرآن جو عربی پڑھتے ہیں وہی لیا جاتا ہے. جی جی. تو کیا یہ اس حد تک ہے یا آگے بھی اس کی کچھ اور گہرائی ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی معنی کیا ہے نا کہ تلاوت کا مطلب عمل کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، عمل کرنا بھی ہے، لیکن وہ عمل بھی انسان کیسے کرے گا؟ ظاہری بات ہے سنے گا تو عمل کرے گا نا. یہ ایسی ہے جیسے میں اب آپ کو کہوں کہ آپ عمل کریں تو پہلے سنیں گے تو پھر عمل کریں گے نا. تو وہ تلاوت میں اول مفہوم یہی ہے کہ اس کی جو تلاوت ہے اس کو پڑھے اور اس کو سنے، اور پھر اس کے بعد عمل بھی اس میں شامل ہے. وہ بات ٹھیک ہے. جی، میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ اس کا ایک معنی جیسے کہ اونٹ کا جو بچہ ہے اور وہ اپنی ماں کی جو جس طریقے سے وہ چلتی ہے، جس طریقے سے وہ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے اور اس کو فالو کرتا ہے کمپلیٹلی. جی جی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس کے معنی میں بھی ہے. تو کیا درست ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، فالو کرنے کے معنی میں، وہی عمل کرنے کے معنی میں. ہاں، والقمر اذا تلاہا، اور جب جو ہے وہ چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، تو تلاوت جو ہے اس معنی میں بھی، فالو کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر. اور ایک دوسرا سوال ہے سر، تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہے. جی سر اگر ایک بندہ آج کل چاہتے ہیں کہ میرا تزکیہ نفس ہو جائے، جی تو جی. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح کے لوگ جاتے ہیں یعنی صوفیاء کے پاس، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ٹائم گزارتے ہیں، تو دیکھیں وہ تو زیادہ نا، علاوہ ہاں وہ تو زیادہ نا اب زیادہ رسمی چیزیں ہو گئی ہیں. ان رسموں سے انسان نکلے، کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، آپ کے قریبی مسجد میں ہو، جہاں پہ بھی ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو. یعنی ہر ایسی مجلس جس کے بعد آپ کو لگے کہ یار میرا ایمان بڑھ گیا، تھوڑا بہت بھی بڑھ گیا، اس میں جا کے بیٹھیں. اور جہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یار بس ایک رسم ہی پوری ہوئی ہے، وہاں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جہاں عملاً آپ کو لگ رہا ہے کہ فرق پڑ رہا ہے. جی، یعنی کوئی مطلب ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مجلس یا جس طرح تبلیغ والے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو جس سے بھی، جس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جس ماحول سے بھی، تبلیغ والوں سے فائدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جس ماحول سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جن کی باتوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھیں. چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.